نو ڈاؤٹ صحابہ کرام بھی نعت پڑھتے تھے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, اس سے پہلے آپ نے بھی کویسچن کیا کہ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ سارے جو معمولات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک ہیں. جب تک میں ان کی ذات سے کنیکٹڈ نہیں ہوں میں ان کی بات سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا. سنت ہمیشہ بعد میں آئے گی, سنت والا پہلے ہے. اگر مجھے سنت والے کا حیا نہیں ہے, سنت والے سے تعلق نہیں ہے, تو میں کیسے ان کی بات کو مانوں گا؟ اور یہی وجہ ہے, میں ہمیشہ بچوں کو یہ اگزامپل دیتا ہوں کلاس میں کہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ خود چیک کر لو, مطلب یہ پیرامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہے. تو ہم اپنا نکاح نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے مطابق کرتے ہیں؟ تو یہ obviously تو وہ یہی تو چیک ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں یا مانتے ہیں. میلاد اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم کہنے والے نہیں ماننے والے بن جائیں. نبی علیہ السلام سے محبت کریں اور محبت کے بعد اس کو اپنے دلوں میں اجاگر کریں. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے خوبصورت صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے تھے کہ میری نعت پڑھیں. وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. اور آپ علیہ السلام نعت کے ذریعے کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے حسان نعت پڑھو, جبرائیل تمہارا مددگار ہے, اور میری نعت پڑھ کے جو لوگ میری شان کے منکر ہیں ان کے دلوں کو جلاؤ. اور یہ ٹرینڈ جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی جاری رہا. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے تھے. ویسے وہ بھی نماز کی ہی ظاہر ہے پریکٹیکیلٹی ہے, کیونکہ نماز میں بھی تو دیکھیں نعت نہیں رک رہی. ہم 3 مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد, پھر اللہم صلی علی محمد. تو نعت تو نماز میں بھی انکلوڈیڈ ہے. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور باقی صحابہ موجود تھے, تو انہوں نے حضرت عمر کی جب ناراضگی کو تھوڑا جانچا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہم ایسا ہی کرتے تھے. تو آپ پھر خاموش ہوئے اور چلے گئے اور آپ نے انڈورس کیا. اور صرف حسان بن ثابت نہیں, مولا علی علیہ السلام نعتیں پڑھتے تھے, اور صحابہ تھے جو لکھتے تھے, کیونکہ عرب آپ کو پتہ ہے ان کی زبان پہ جو لغت پہ ان کی گرپ تھی وہ بہت ڈیفرنٹ تھی. بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کہ یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ نعت کے نام پہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا اس وقت پہ بہت زیادہ ولگیرٹی پرووک ہو رہی ہے. میں بہت سخت ورڈ یوز کرنا, آئی ایم اویئر آف اٹ. دا پوائنٹ از میم آپ کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ ایزیلی ویڈیوز مل جائیں گی کہ آج کے دن کو مطلب ڈھال بنا کے لٹرلی گانوں پہ ڈانس ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ نعت تو ہے ادب اور تقدس کا ایپیکس, اور ہم نے کیا کر دیا ہے, مطلب یہ جس طرح نعت پڑھی جا رہی ہے, نو ڈاؤٹ دف کی اجازت ہے لیکن اس طرح والے دف کی نہیں جس طرح میوزک پلے ہو رہا ہے, میوزک ساتھ ہے, اور پھر آپ نے اس کو مذاق بنا دیا کہ آپ پیسے پھینک رہے ہیں اور پھینکی جا رہے ہیں, اور جو جتنا آواز اونچی کری جا رہا ہے وہ ویسے کری جا رہا ہے. مطلب نعت تو ہے کہ سب رو رہے ہوں, نعت تو ہے سب کے جو اشک بار ہو رہے ہیں. اچھا ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ کوئی نعت آتی تھی تو سارے رونا شروع ہو جاتے. جی میں یہ بولتا ہوں, ہم نے یہ ٹائم دیکھا ہے. ہم اپنے روزہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, روزہ کھولنے سے پہلے جب قصیدہ بردہ شریف پی ٹی وی پہ لگتا تھا تو ادب کا ایک فیکٹر تھا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ہے وہی اصل ایمان ہے, اور نعت جو ہے وہ اس ادب کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ بزنس کا ذریعہ بن گیا, لٹرلی سپیکنگ. مطلب پہلے ڈن ہوگا, لاکھوں روپیہ لیں گے, پھر آئیں گے وہ جی اتنے مائک ہوں گے, یہ ہوگا, اور اوپر والے پیسے ہوں گے, اوپر والے نہیں. مطلب واٹ از بالکل ہر چیز کا پے کیا جا رہا ہے, کمرشلائز ہو گیا ہے. اور یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم, اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے 90% لوگوں کو اس شعر کی ایسنس ہی نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کس حدیث سے مستعار ہے, کس حدیث کی بنا پر لکھا گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو نعت پڑھوانا بہت ضروری ہے, اور صحیح نعت کا بتانا. میں اب جس طرح کوشش کرتا ہوں, ہم ہر مہینے اپنے گھر میں نعت کی محفل کرتے ہیں, تو اس میں کبھی بھی اس کو مطلب میں اپنے بچوں کو یہ بولتا ہوں کہ یار یہ کمرشلائز نہیں ہونا چاہیے, یہ تو نبی علیہ السلام کے لیے. لیکن